بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 سے شروع کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سورتوں کے تیسرے گروپ کی سورہ مبارکہ ہے اور تیسرے گروپ کی چھٹی سورہ ہے۔ اس سے پچھلی سورہ سورہ ابراہیم سورہ ہجر کی جوڑا سورہ ہے۔ ان دونوں صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں نازل کیا کہ جو اتمام حجت کا زمانہ تھا، یعنی جب بات مخاطبین ایڈریسیز کو ایسے واضح کر دی گئی تھی کہ جس کے بعد اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز انکار کرنے کے لیے، نہ ماننے کے لیے باقی نہیں رہا تھا۔ سورہ ہجر اور سورہ ابراہیم میں اگرچہ کہ جوڑا ہونے کے لحاظ سے مضامین ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن سورہ ابراہیم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں قریش کو، اہل مکہ کو اس بات پر واضح تہدید کی جا رہی ہے، وارن کیا جا رہا ہے کہ ان کا وہ اقتدار کہ جو ایک طویل عرصے سے ان کو اللہ کے گھر کی تولیت کی وجہ سے حاصل تھا، اب وہ ختم ہونے کو ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ، یا آپ سمجھیے کہ ان کی زندگی کا وہ حصہ باب بیان کیا گیا جس میں وہ مکے میں تشریف لائے، اللہ کا گھر تعمیر ہوا اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اپنے بیٹے کو اس علاقے میں رہنے کے لیے ان کو ہدایت کی۔ اور یوں گویا کہ تاریخ کے لحاظ سے یہ بتا دیا گیا کہ اہل مکہ کو، قریش کو، کہ یہ گھر ہم نے تعمیر کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، لوگوں کو ہر طرف سے توحید کے لیے، توحید خالص کے لیے آ کر حج اور عمرہ کرنے کے لیے۔ اگر اس کا یہ حق تم نے چھین لیا ہے تو ہم تم سے یہ گھر اور اس گھر کے ذریعے سے جو تمہیں اقتدار ملا ہے وہ بھی اب چھین لیں گے۔ سورہ ہجر جو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ نمایاں بات یہ بیان کی ہے کہ اب وہ دن دور نہیں کہ جب یہ لوگ کہ جو اس اقتدار میں ایک عرصے سے رہے ہیں اور اس اقتدار کے نشے کی وجہ سے وہ ہمارے پیغام کو ٹکرا رہے ہیں، اب ان کے جانے کا وقت دور نہیں ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر یہ پچھتائیں گے اور خواہش کریں گے کہ کاش کے یہ فرما بردار ہوتے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ اس قرآن مجید کو اب رہنا ہے اور یہ محفوظ رہے گا۔ اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ قرآن ہی کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم بات بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو قرآن کے بیان اور اس کے ڈیزائن سے متعلق تھی۔ تو آئیے اب ہم آیت نمبر 26 سے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا، من صلصال من حمإ مسنون، گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ انسان کی پیدائش کا یہ جو مٹیریل ہے، اس کو بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ انسان کو اگرچہ کہ اللہ نے بڑا شرف دیا ہے، عقل اور فطرت کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس کے گرد و پیش کے ماحول کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے، تاہم اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اللہ کی ایک ناچیز حقیر مخلوق ہے، اور اسے کبھی اپنی حد سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن اس پہلو سے یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم کہاں سے نکلے ہیں
ہماری پیدائش کا کیا پروسیس رہا ہے. ہم بچے ہوتے ہیں تو کتنے ناتواں اور منحصر ہوتے ہیں، ولنریبل ہوتے ہیں، اور پھر کچھ جوانی کے بعد یا موت آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے. اس بیان کا کہ یہ انسان سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا، یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے کہ انسان کی یہ تخلیق کا مٹیریل ہے، بلکہ قرآن مجید کے واضح اشارات سے اگر اس کو لے کر سٹوری پوری بیان کی جائے تو کچھ یوں سامنے آتی ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان یعنی انسان نما حیوان کہ جس کے ارتقائی ایوولوشنری پروسیس کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد انسان یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے بارے میں اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ بھی ہم آگے چل کے پڑھیں گے. یہ انسان اپنی ابتدا میں دریا یا سمندر کے کنارے کی وہ جو مٹی گارا ہوتا ہے، کیچڑ، وہاں سے نکلا ہے. وہ جب مٹی کیچڑ سوکھ جاتا تو وہ پھر یہ شکل اختیار کر لیتا کہ جس کو قرآن نے بیان کیا کہ من سلسال من حمیم مسنون، سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی. معلوم ہوتا ہے کہ اس مٹی کے نیچے پیٹ میں ایسے ہی نطفہ کسی فارم میں، ظاہر کوئی نیچرل پروسیس ہوگا، اللہ تعالیٰ داخل فرماتے جیسے کہ اب وہ ایک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان یا آپ کہیے کہ انسان نما ایسے نکلتے جیسے کہ انڈے سے بچے نکلتے ہیں. انسانوں کو یہ بات دکھانے کے لیے کہ ایک تخلیق کا پروسیس یہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض اپنی مخلوقات کے لیے اس پروسیس کو آج بھی برقرار رکھا ہے کہ جس کو دیکھ کے ہمیں یاد دہانی ہو سکتی ہے. اس کے واضح اشارات قرآن مجید میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر سورہ نوح میں فرمایا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ نے تمہیں اگایا زمین سے جیسے پودے اگتے ہیں. سورہ نجم میں فرمایا هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں نکالا زمین سے. یہ الفاظ بالکل واضح ہیں. پھر معلوم ہوتا ہے کہ طویل عرصے کے بعد، ایک طویل عرصے کے پروسیس سے گزرنے کے بعد، جس کے بارے میں ایک واضح اشارہ سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی غالباً آیت نمبر 7 سے 9 ہے، جس میں یہ بتایا کہ پھر یہ جو پروسیس تھا وہ منتقل ہو گیا، کنورٹ ہو گیا اس پروکریشن، اس انسان کی پیدائش کے اس طریقے کی شکل سے کہ جس میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماں اور باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے. یہ پروسیس جب شروع ہوا تو ابھی بھی یہ مخلوق وہ مخلوق نہیں بنی جس کو انسان کہتے ہیں. وہ پھر اللہ نے کسی موقع پر آگے چل کے اس کا انتخاب کیا، اور اس کا بیان ابھی چند آیات بعد یہاں بھی آ رہا ہے. فرمایا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور اس سے پہلے جنوں کو اس نے آگ کی لپٹ سے، آتش سموم سے پیدا کیا. معلوم ہوتا ہے کہ جو معاملہ انسان کے ساتھ ہوا وہی معاملہ جنوں کے ساتھ ہوا، اور قرآن ہی سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے اسی آیت سے کہ جن انسان سے پہلے اس دنیا میں آئے. یہ بھی معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے، اور اس مقام سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنات کو اپنے آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے، فرشتوں کو کہ جو نور سے پیدا ہوئے، ایک قرب کی ایک شکل بنتی ہے، حیثیت حاصل ہوئی، اور ان کو اس وجہ سے بھی اور دیگر دوسری وجوہات بھی ہوں گی اس کا شرف ملا کہ وہ فرشتوں کے قریب ایک مقام پالیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی
بعض معاملات میں کم سے کم ان کو یہ حیثیت ملے کہ اگر اللہ کوئی اپنا فرمان جاری کرتا تو فرشتوں کو اس میں شامل کرتا، اور فرشتوں کی شمولیت میں جنات بھی آپ سے آپ شامل ہوتے۔ ان میں سے ایک یہ اہم واقعہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا تمہارے رب نے للملائکہ، فرشتوں کو۔ میں نے ابھی گزارش کی کہ فرشتوں کو کہا یعنی فرشتوں اور جنوں کو، جو فرشتوں ہی کی کیٹیگری میں مانے جانے لگے، اس سینس میں نہیں کہ وہ فرشتے بن گئے، لیکن یہ کہ ایک ان کے اور ان کے درمیان کچھ معاملات میں ایسا قرب تھا، ایسی مماثلت تھی کہ دونوں کو ایک کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ بریکٹ کر دیتا۔ کیا فرمایا؟ انی خالق بشرن، میں بنانے والا ہوں ایک بشر، ایک انسان، من سلسال من حمأ مسنون، سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس کی تخلیق کا بیان بھی ہے اور اس کی کم مائیگی، ایک کم حیثیت ہونے کا بھی بیان ہے۔ لیکن فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو پرفیکشن دے دوں، یعنی اس کے نوک پلک سنوار لوں، پرابلی پرفیکشن تو نہیں لیکن فنیشنگ ٹچز دے دوں، تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا، تو گر پڑنا لہو، اس کے آگے، ساجدین، سجدے میں۔ یعنی جب انسان اپنی جسمانی مادی تخلیق میں اس مقام کو پہنچ گیا کہ جو اب ہمارا مقام ہے، جس کو کہ یہاں بھی اور سورہ سجدہ کی ان آیات میں بھی کہ جن کا میں نے حوالہ دیا، اللہ تعالیٰ نے تسویہ کا عمل قرار دیا۔ تسویہ یعنی فنیشنگ ٹچز دینا، نوک پلک سنوارنا۔ ایک چیز جو ابھی کروڈ تھی، ابھی وہ ذرا پوری طرح سے اس کو وہ آخری شکل حاصل نہیں ہوئی کہ جو مطلوب ہوتی ہے، بلکہ اس کے درمیانی کچھ درجات، فیزز سے وہ گزر رہا تھا۔ جب آخری شکل میں آ گیا تو پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہم نہیں جان سکتے۔ یہ ان معاملات میں سے ہے کہ جن کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ متشابہات ہیں، اور متشابہات کی حقیقت کے پیچھے پڑنا، درپے ہونا، یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے اور جو فتنہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ تو اچھے لوگ بھی کرتے ہیں۔ نہیں، اچھے لوگ اگر کرتے ہیں تو ان کو وارن کرنا چاہیے کہ بھائی آپ اپنے جورسڈکشن کو سمجھیں، ورنہ آپ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ تو اللہ نے کیا پھونکا، اس کی حقیقت کیا ہے، وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم اس کے الفاظ کو مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم یہ نہیں جان سکتے کہ اس میں اصل میں حقیقت میں کیا ہوا، اس لیے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے انسان تجھے علم دیا گیا ہے بہت تھوڑا۔ مگر یہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے یہ جو اپنی روح پھونکی، اس کے نتیجے میں وہ مخلوق، آپ کا یہ پری ہیومن، وہ ایک انسان بن گیا، سوچنے سمجھنے والا، عقل، شعور، احساس رکھنے والا، اختیار رکھنے والا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ہاں جواب دہ۔ تو جب یہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے اور جنوں سے، تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ یہ امتحان تھا، یہ فرشتوں کا بھی امتحان تھا، یہ جنوں کا بھی امتحان تھا، اور یہ انسانوں کا بھی امتحان تھا۔ یعنی انسان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ کس چیز سے تم بنے ہوئے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا رنگ کیا ہے، تمہاری شکل و صورت کیا ہے، تمہاری جسمانی ساخت کیسی ہے،
یہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اصل چیز اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے جس کو جو مقام شرف دیا ہے وہی سب سے عزت احترام کا مستحق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سبھی کا امتحان لیا اور اس سجدے کا حکم دیا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، سب کے سب نے، ساروں نے. کلہم بھی سارے ہی ہیں، اجمعون بھی سارے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایوری بڈی، فرشتے بھی اور جنات بھی، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا. ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو. قالا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لکا اللہ تکون مع الساجدین، کیا وجہ ہوئی کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا؟ قالا، اس نے جواب دیا، لم اکن لیسجد، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں، سجدہ کرتا، لبشر، ایک ایسے انسان کو، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جس کو تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. لک ایٹ ہم، یہ مخلوق ہے، اس کی کیا حیثیت ہے میرے مقابلے؟ یہی ہوتا ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور اس کے بعد انسان جا کے الٹا نیچے پڑتا ہے جیسے ابلیس پڑا. قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فخرج منہا، تو نکل جائے یہاں سے، گیٹ آؤٹ آف اٹ. منہا میں یہ ہاں کس کے لیے؟ آسمان کے لیے، وہ جگہ، وہ سپیس جہاں اللہ نے فرشتوں کو تو جگہ دی ہوئی تھی کہ وہ رہیں اللہ کی قرب میں، مگر معلوم ہوتا ہے کہ جنات کو بھی یہ جگہ ملی تھی، مگر اس کو کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو تم راندہ درگاہ میں ہو، یعنی ریجیکٹڈ ہو، تم ہمارے ہاں ان لوگوں میں شامل ہو کہ جو مسترد کر دیے گئے. یہ رجم سے ہے، یعنی پتھر مار کے جس کو نکال دیا جاتا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تم پر لعنت ہوگی آخرت کے دن تک، روز جزا تک. یہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی ایک سجدہ نہ کرنے پہ اتنی سخت بات کیوں؟ ہر اس طرح کی سزا کے بارے میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اتنی سختی آخر کیوں؟ انسان ہی تو ہے، آخر جن ہی تو تھا. گزارش یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سختی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ اکڑ نہ جائے. ابلیس کہتا کہ خدا مجھ سے بھول ہو گئی، سوری، تو مسئلہ ختم ہو جاتا، لیکن وہ اکڑ گیا، جیسے کہ اب اگلی آیت میں آ رہا ہے. تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ انسان غلط کام کرنے یا گناہ کرنے سے اللہ کے یہاں نہیں پکڑا جائے گا، گناہ پر اصرار کرنے سے، گناہ کو چھوڑنے سے انکار کرنے سے انسان اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا. دو ہی طریقے ہیں، یا انسان گناہ کرے، غلط کام کرے، غلط فیصلے کرے اور توبہ کر لے، اور یا ڈٹ جائے، جیسا کہ ابلیس ڈٹ گیا. اس نے کہا کہ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اگر یہ بات ہے کہ تو نے مجھے اس سجدے سے انکار کرنے پر راندہ درگاہ، مسترد، ریجیکٹڈ کر دیا ہے، تو پھر تو مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے کہ جب یہ اٹھائے جائیں. قال فإنك من المنظرین، تو فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم مہلت پانے والوں میں سے ہو. الی یوم الوقت المعلوم، ایک روز معین تک. ظاہر ہے کہ یہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن، یعنی خاص طور پر ابلیس کیا اتنا بیوقوف تھا کہ اس نے خدا کو چیلنج کر دیا اور اپنے لیے وہ رسوائی مول لی
کہ جس میں وہ قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بھی مجھ سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ آپ بڑے شریف لوگ ہیں. آپ نے لگتا ہے زندگی میں کبھی حسد نہیں کیا. حسد کی آگ بڑی خوفناک ہوتی ہے. نفرت، حسد، یہ اگر کسی کو چمٹ جائے اور وہ اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ آگ انسان کو کھا جاتی ہے. جنوں کو بھی کھا جاتی ہے، اگر یہ کہ وہ خود آگ ہی کے بنے ہوئے ہیں. تو وہ آدم اور آدم کی اولاد کی حسد میں مبتلا ہو، جلنے لگا. اور جب انسان اس کیفیت میں آ جاتا ہے تو پھر وہ توبہ کی توفیق اور اصلاح کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. پھر وہ آگے سے آگے بڑھتا ہے. چنانچہ اس نے کہا کہ قالا، اس نے کہا ربی ہے میرے رب بما اغویتنی. سنیے آپ، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اللہ کو براہ راست بلیم کر رہا ہے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں خوشنما بناؤں گا اس کے لیے زمین کو، زمین میں، یعنی دنیا میں جو کچھ ہے اس کو اتنا اٹریکٹو بنا دوں گا کہ یہ تیرا انسان کے جس کے آگے تو نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اور مجھے گمراہ کیا تھا، میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان کو گمراہ کر دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، سب کے سب. یہ ظاہر ہے کہ وہی حسد ہے کہ اگر ان کی خاطر تو نے مجھے اپنے اس شرف سے محروم کیا ہے تو میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ تیرا فیصلہ غلط تھا، یہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے. تو اس نے بلیم اللہ تعالیٰ کو دیا. کیا آج بھی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ آخر کیوں ہمیں پیدا کیا ہم سے پوچھے بغیر؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. خود ہی بنایا اور پھر دنیا کو اتنا اٹریکٹو بنا دیا، حالات اتنے مشکل کر دیے، تو قصور تیرا ہے کہ یا کہ میرا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فیر امتحان لیا ہے اور اس میں اللہ نے قدم قدم پر انسان کو توبہ اور اصلاح کا موقع دیا. تو اس نے اس موقع کو تو بالکل کوئی اہمیت نہیں دی، اس لیے کہ اصل میں جب انسان اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اصل میں کھوٹ انسان کے اپنے دل میں ہوتی ہے، انسان کے اپنے نیت ارادے میں ہوتی ہے. فرمایا کہ میں ہم سب کو گمراہ کر دوں گا، ایسا خوشنما بناؤں گا، دنیا کی زندگی کو اتنا اٹریکٹو بناؤں گا کہ یہ سارے کے سارے میں ان کو گمراہ کر دوں گا. اللہ عبادک، سوائے تیرے بندوں کو، منہم ان میں سے، المخلصین جو تیرے خاص بندے، یعنی جنہوں نے میرے اثر کو، میرے بہلاوے پھسلاوے کو قبول کرنے اور اس سے متاثر ہونے سے انکار کر دیا. میں ان کو تو بہرحال کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن باقی سب کو میں گمراہ کر دوں گا. قال، فرمایا اللہ نے، ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ میری طرف آنے والا. یعنی یہ جو راستہ ہے کہ جس میں انسان شیطان کی وسوسہ اندازیوں کو قبول نہیں کرتا اور سیدھے راستے کو اختیار کرتا ہے، فطرت کے راستے کو، جس فطرت کے راستے کو اللہ نے مزید مضبوط کیا، کنفرم کیا، کلیریفائی کیا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے. تو فرمایا کہ یہی راستہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والا ہے سیدھا. انا عبادی، میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، تیرے پاس ان کے خلاف کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی اختیار نہیں ہوگا. یعنی تیرا تیر، تیرا وار ان پر نہیں چلے گا. الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے کہ جو گمراہوں میں سے تیرے پیرو بن جائیں گے. تو جو خود اپنے آپ کو تیرے حوالے کریں گے وہ تو مارے جائیں گے، لیکن جو میرے بندے جنہوں نے کہ
ایسی کمٹمنٹ اپنی زندگی میں پیدا کی ہے، اس پر چلنے کے لیے انہوں نے حوصلہ کیا ہے کہ جس کے بعد وہ تیری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو تو اپنے جگہ سے صحیح رویے سے ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یقیناً جہنم ان سب کا ایک وعدہ ہے ان کے لیے، سارے کے ساروں کے لیے، یعنی وہ کہ جو تیرے پیروکار بنے گے۔ قرآن نے ایک اور جگہ پر بیان کیا ہے کہ یہ جہنم، یہ در حقیقت معاف کیجیے گا، یہ شیطان کا ورغلانہ یہ انسانوں کو متاثر کرے گا اگر انسان اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو دور کرے گا۔ سو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے دور رہے گا، گریز کرے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شیطان، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ یعنی وہ شیطان ان کو روکتے ہیں سیدھے راستے سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر۔ سو یہ سارا جو امتحان کا مرحلہ ہے، اس میں اصل میں امتحان ہے ہی یہ کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے شیطان کا مقابلہ کریں اور رحمان کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں۔ اسی کو تمثیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا ہے حج میں، جہاں ہم جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، اس کے ساتھ وفاداری کا وعدہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے گھر کے چکر لگاتے ہیں اور منا میں قیام کرتے ہیں اور میدان عرفات میں دعا کرتے ہیں، اور پھر واپس منا میں مزدلفہ سے ہوتے ہوئے آتے ہوئے ہم 10ویں 11ویں 12ویں اور ممکن ہو تو 13ویں ذوالحج کو شیطان کے اوپر سنگباری کرتے ہیں، اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور اپنے اندر اس کمٹمنٹ کو پیدا کرتے ہیں کہ اب ہم زندگی بھر اس سے لڑتے رہیں گے۔ یہ جو لوگ ابھی حج کی سعادت سے محروم ہیں، انہیں اس حقیقت کو جاننا چاہیے، اور جو یہ سعادت پا چکے ہیں انہیں اپنے اس تجربے کو یاد کر کے اپنے شیطان کے ساتھ اس لڑائی کے جذبے کو زندہ رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ لہا سبعۃ ابواب، ان کے 7 دروازے، یعنی اس کے 7 دروازے جہنم کے، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک مخصوص حصہ ہوگا۔ 7 دروازے ہیں، شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں 7، ان کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی ہے۔ وہ 7 گناہ کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ شرک ہے، قتل ہے، زنا ہے، دھوکہ دینا ہے، وعدہ خلافی کرنا ہے، تکبر کرنا ہے۔ گنتی میں کچھ پھنس گیا ہوں، اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کے 39 تک تو 10 بڑی نیکیاں بیان کی ہیں، اور جن کا الٹ 10 بڑے گناہ ہیں، لیکن یقیناً اس 7 کے ہندسے میں اس 10 کو کسی طرح سے ریڈیوس کر کے جو ایک فگر آئی ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہوگی جو میں بھی تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی، پرہیزگار، خدا ترس، خدا تعالیٰ کی حدود کا لحاظ رکھنے والے، وہ اس کے برعکس باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ یعنی ادھر یہ ان کو سزا ملے گی، 7 مختلف دروازوں سے آئیں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں داخلے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی سپیس کی کمی ہوگی، مختلف دروازوں سے بڑی بھیڑ ہے کہ جو داخل ہوگی، مگر دوسری جانب جو اللہ سے کرنے والے، جنہوں نے اس دنیا میں اس طرح سے زندگی گزاری کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ نازعات کے اس مقام پر بیان کیا گیا
کہ اما من خاف مقام ربی، اور وہ کہ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے، یعنی کھڑے ہو کر جواب دہ ہونے کے احساس سے وہ ڈرتا رہا، ونہى النفس عن الہوا، اور اس نے اپنے ہوائے نفس کو روکے رکھا، لگام دی، فإن الجنت ہی الماوى، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ بنے گی۔ یہ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان المتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، فی جنات باغات ہوں گے، وعیون، اور چشمے ہوں گے، ادخلوها بالسلام، ان سے کہا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، یعنی اب کوئی تمہیں خطرہ نہیں ہے، کوئی تمہیں پریشانی نہیں ہے، امن چین کے ساتھ، آمینین، بالکل مطمئن ہو جاؤ، نچنت ہو جاؤ۔ یہ ان کا ٹھکانہ بیان کیا گیا ہے اور ان کے احوال بیان کیے گئے۔ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں کی کدورتیں، اخواناً، ایسے کہ وہ بھائی بھائی ہوں گے، اعلیٰ سرور متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر براجمان، یعنی دنیا میں اگر ان سے کوئی غلطیاں بھی ہو گئیں، آپس میں غلط فہمیاں بھی ہو گئیں، تو اس میں بھی وہ حدود کے اندر ہی رہے، یعنی امتحان تو اس دنیا میں ہر طرح کا ہوتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات اچھے بھلے لوگ آپس میں اختلاف میں پڑ جاتے ہیں، لیکن اتفاق ہو یا اختلاف، انسان کو بہرحال اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا کریکٹر تو معلوم ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ کسی سے اختلاف کرتا ہے کہ وہ کس حد تک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ خوشخبری دی ہے کہ اچھے جو لوگ ہوں گے وہ جائیں گے جنت میں، اور اگر ان کے آپس میں کوئی دل میں کوئی کدورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو سینوں سے نکال دیں گے اور آمنے سامنے بیٹھیں گے، اور شاید یہ بات کریں گے کہ یار بڑی بیوقوفی کی تھی ہم نے، خواہ خواہ ایسے جھگڑوں میں پڑ گئے کہ جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں پھر ملا لیا۔ لا یمسہم فیہا نصب، اس میں نہ تو انہیں کوئی تھکان ہوگی، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ اس میں اس بات کا بھی اشارہ ہے جو سورہ کہف میں آگے چل کے ہم مزید دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت وہ مقام ہے کہ جہاں لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے ہٹنے، نکلنے، ٹلنے کی خواہش نہیں کریں گے۔ یعنی دنیا میں بڑی سے بڑی نعمت، بڑی سے بڑی آسائش، بڑا سے بڑا سٹیٹس ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس میں بور ہو جاتا ہے، اس میں ایک خاص عرصے کے بعد آدمی کو ایک منوٹنی محسوس ہوتی ہے، اور پھر وہ کسی اور چیز کو تلاش کرتا ہے۔ آخرت کے بارے میں فرمایا کہ نہیں، وہاں انسان کبھی لوٹنے کی خواہش نہیں کرے گا، اس میں ہر دن ایک نیا دن ہوگا، ہر بعد میں آنے والا زمانہ اپنے سے پچھلے زمانے سے بہتر ہوگا۔ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی کامیابی اور ان کے لیے انعام اور اپنی طرف سے شاباش کا جو اہتمام کرے گا، اس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ بتا دیجئے میرے بندوں کو کہ میں مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب وہ بھی ایک دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ جو اس غلط فہمی میں بعض لوگ مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بس غفور الرحیم اور مغفرت کرنے والا ہی، نہیں، اللہ تعالیٰ کی دونوں ہی شانیں ہیں۔ جب کچھ لوگ ڈیزرو کرتے ہوں گے کہ انہیں معافی ملے، اس لیے کہ وہ خود معافی کے خواستگار ہوں گے، معافی چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔
یہ دعوت بھی ہے، مجھ سے مغفرت مانگو، مجھ سے معافی چاہو، اور یہ بھی ان کو بتا دو کہ میرا عذاب وہ بڑا ہی سخت ہونے عذاب ہوگا. یعنی اگر تم اکڑ گئے، تم ضد میں مبتلا ہو گئے، تو میں چھوڑوں گا نہیں. یہ دونوں باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں سے متعلق بھی آگاہ کر. ابراہیم علیہ السلام کے مہمان یعنی فرشتے، ان کا یہ پہلو بڑا واضح تھا کہ ان کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو انہیں ایک جانب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے بنا کر بھیجا، خوشخبری کے ساتھ بھیجا، اور وہی فرشتے آگے چل کے لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ کے پیغام کی خبر اور اس کا اہتمام لے کر گئے. تو یہ جو بات بیان کی کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہونے والا ہے. اور ان دونوں حقیقتوں کو بتانے، سمجھانے، واضح کرنے کے لیے ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا ذکر کرو، ان کی خبر سناؤ. اس دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے ان کے پاس، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا کہ سلامتی ہو آپ پر. قال انا منکم وجلون، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تم سے اندیشہ رکھتے ہیں، اندیشہ ناک ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ سلام کرنے کے مختلف طریقے ہیں. السلام علیکم، سلام علیکم، سلام، یہ سب ویلڈ جائز ہیں. یہاں فرشتوں نے بھی کہا السلام، اور قرآن سے اور جگہوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام ہی کہہ کر جواب دیا. سورہ الزاریات میں اس کا ذکر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھ کر، حالانکہ اللہ کی طرف سے آئے تھے، ایک ڈر، خوف محسوس کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی نارمل طریقے سے نہیں آئے تھے، کوئی اناؤنسڈ ایکسپیکٹڈ ان کا ارائیول ہو. اور وہ ظاہر جس انداز میں آئے ہوں گے وہ بھی ان کے لیے ایک پریشانی کا ذریعہ ہوگا، باعث ہوگا. اور انہیں یہ بھی ہوگا کہ ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف گئے ہیں اس کی خبریں کچھ نہ کچھ تو ان کو پہنچتی ہوں گی، اور غالباً ان کو یہ بھی اندیشہ ہوگا کہ کہیں یہ ان کے لیے تو نہیں آئے، کہ جو ایک حقیقت تھی. فرمایا قالو، انہوں نے کہا فرشتوں نے، لا توجل، مت تم اندیشہ کرو، انا نبشرک، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، جو غلام علیم، ایک علم والے فرزند کی، لڑکے کی، یعنی ایک ایسے بیٹے کی کہ جو علم پائے گا. ظاہر ہے اس میں اشارہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے علم پائے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہو. قالا، انہوں نے فرمایا، ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو، علی ام مسنی الکبر، اس کے باوجود کہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا. بما تبشرون، تو یہ تم کیا خوشخبری دے رہے ہو، کس بنیاد پر دے رہے ہو. قالو، انہوں نے جواب دیا، بشرناک بالحق، ہم نے آپ کو ایک حقیقت کی خوشخبری، امر واقعی کی خوشخبری دی ہے. فلا تکن من القانتین، تو آپ نا امید، مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیے. قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ومن یقنط من رحمت ربہ، اور کون مایوس ہو سکتا ہے اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، سوائے ان کے کہ جو گمراہ ہیں، پھٹکے ہوئے ہیں. اللہ کی رحمت تو سب سے بڑھ کر سب سے بڑی چیز ہے،
اس سے مایوس ہونے کا کیا امکان؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، انہوں نے پوچھا کہ اے بھیجے گئے، یہ وہی مرسلون ہیں جو رسولوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جو اوریجنل حروف ہیں، تو یہ رسولوں کے لیے استعمال بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا تمہاری مہم ہے، تم کس مشن پہ آئے ہو؟ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے گزارش کی، یہ ابراہیم علیہ السلام ظاہر اللہ کے پیغمبر تھے، وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ یہ مشن کوئی اور ہے، میرے پاس آئے ہیں اور مجھے خوشخبری دی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کا مشن یہ نہیں ہے۔ کیا اشارات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ رائے قائم کی، یہ تو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن بہرحال جب انسان کسی خاص فیلڈ میں تجربہ کار ہوتا ہے تو بعض اشارے، بعض ایسی نشانیاں کافی ہوتی ہیں کہ جن کو ایک تجربہ رکھنے والا شخص تو سمجھ جاتا ہے، لیکن جن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، جو اس کے بارے میں زیادہ ماہر ایکسپرٹس نہیں ہوتے، وہ نہیں سمجھ پاتے۔ فرمایا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، الا علی لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان کو نجات دینے والے ہیں، بچانے والے ہیں سب کے سب کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی کے، قدرنا، اس کو ہم نے طے کیا ہوا ہے، انہا، کہ وہ لمن الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ لوط علیہ السلام کا تعلق اس بستی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی تھا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تعلق تھا مصر کے لوگوں سے، قبطیوں سے۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں سے تھے اور وہ تو کنعان، فلسطین سے آئے تھے، لیکن بہرحال پھر وہاں آباد ہو گئے۔ تو اسی طرح سے لوط علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے انکار کر دیا اور ان پر عذاب آیا، تو لوط علیہ السلام نے بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرح ہجرت کی، اور معلوم ہوتا ہے کہ انہی کے کہنے پر، ایمان پر، اور ظاہر ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا ان کو اشارہ یا حکم، وہ اس بستی میں گئے جو اس کو عام طور پر سدوم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہاں جو وہ لوگ رہتے تھے جو برائی کرتے تھے، اس کا ذکر آگے اگلے سبق میں آ رہا ہے، لیکن آج ہم اسی آیت پر اپنا سبق ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے یہ بتایا کہ قوم لوط پر عذاب آنے والا ہے، لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے بچ جائیں گے سوائے ان کی بیوی کے، کہ جو ایک پیغمبر کی بیوی ہونے کے باوجود اپنے غلط رویے، غلط طور طریقے کی وجہ سے سزا کی مستحق ٹھہریں گے۔ میں ان آیات کا کہ جو آج ہم نے پڑھی ایک مرتبہ ترجمہ پھر پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد اگر آپ کے کچھ سوالات ہوئے تو میں ان کے لیے حاضر ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا، من صلصال من حمأ مسنون، سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے، والجان، اور جنوں کو خلقناہ، ہم نے ان کو پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، من نار السموم، آگ کی لپٹ سے، لو سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو اس وقت، یعنی انہیں بتاؤ کہ اپنے ذہن میں رکھیں، امیجن کریں وہ وقت، قال ربک، جب کہا تمہارے رب نے، للملائکہ، فرشتوں سے، انی خالق بشرا، میں بنانے والا ہوں ایک بشر، انسان،
من سلسال من حمأ مسنون، گارے کی کھنکھناتی، سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کے نوک پلک سنوار لوں، اس کو فنیشنگ ٹچز دے دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو فَقَعُوا لَهُ، تو تم سجدے میں گر پڑنا اس کے آگے، سوری، فَقَعُوا لَهُ، تو تم گر پڑنا اس کے آگے، ساجدین، سجدہ ریز ہو کر سجدے میں، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعون، تو سجدے میں گر پڑے فرشتے، وہ سارے کے سارے، سب کے سب، اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکونا، کہ وہ ہو، مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، قالا، فرمایا، یا ابلیس، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، مالکا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تکونا مع الساجدین، کہ تم سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوئے، قالا، اس نے کہا، لم اکن لیسجدا، میں ایسے کے سامنے کے آگے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، لبشرن، ایسے انسان بشر کے آگے، خلقتہ، جس کو تو نے پیدا کیا، من سلسال من حمأ مسنون، سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے، قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فخرج، تو نکل جا، منہا، یہاں سے، اس میں سے، فإنک رجیم، تو ملامت زدہ، راندہ درگاہ، ریجیکٹڈ، فإن علیک، اور بے شک تجھ پر، اللعنت، لعنت ہوگی، یعنی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے محرومی ہوگی، الی یوم الدین، بدلے کے، جزا و سزا کے دن تک کے لیے، قالا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، فانذرنی، تو مجھے تو مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے کہ جب یہ سب اٹھائے جائیں گے، قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فإنک من المنذرین، تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، یعنی مہلت تجھے مل گئی، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت، طے شدہ وقت کے دن تک کے لیے، قالا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، اس وجہ سے کہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن، میں لازماً خوشنما بنا دوں گا، لہم، ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، ولاغوینہم، اور لازماً میں گمراہ کروں گا ان کو، اجمعین، سب کے سب کو، اللہ، سوائے، عبادکا، تیرے بندوں کو، منہم، ان میں سے، المخلصین، جو خاص ہوں گے، قالا، فرمایا اللہ نے، ھذا صراط، یہ ہے راستہ، علیہ، مجھ تک پہنچنے والا، مستقیم، سیدھا، انا عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لکا، نہیں ہوگا تیرے لیے، علیہم، ان کے خلاف، سلطان، کوئی اختیار، کوئی زور، اللہ، سوائے، من اتبعکا، ان کے کہ جنہوں نے پیروی کی تیری، من الغاوین، گمراہوں میں سے، وَإِنَّ جہنم، اور یقیناً جہنم، لموعدہم، وہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے، یعنی وعدے کی جگہ ہے، ان کا اللہ کا وعدہ ہے ان سے، اجمعین، سب کے سب سے، لہا، اس کے، یعنی جہنم کے، سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہوں گے، لکل بابن، ہر دروازے میں، منہم، ان میں سے، جزء مقسوم، ایک مخصوص حصہ ہوگا، ان المتقین، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے تھے، فی جنات وعیون، وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوها بالسلام، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ تم اس میں، یعنی جنت میں، ان باغات میں، بالسلام،
سلامتی کے ساتھ، آمینین بالکل چین کے ساتھ، نچنت ہو کر. ونزعنا، اور ہم نکال دیں گے، ما فی صدورہم، جو بھی ان کے سینوں میں، من غل، کدورتیں ہوں گی، اخوانن، وہ بھائی بھائی کی طرح ہوں گے، علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے براجمان ہوں گے. لا یمسہم، نہیں ان کو چھوئے گی، فیہا، اس میں، یعنی جنت میں، نصب، کوئی تھکان، وما ہم، اور نہ ہی وہ، منہا، اس میں سے، بمخرجین، نکالے جائیں گے. نبئ عبادی، آپ بتا دیجئے، آگاہ کر دیجئے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. وان عذابی، اور یہ بھی آگاہ کر دیجئے کہ میرا عذاب، والعذاب العلیم، وہ ایک دردناک عذاب ہوگا. وَنَبِّئْهُمْ، اور آپ آگاہ کر دیجئے ان کو، عن ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں، اذ دخلوا علیہ، جب ان کے پاس داخل ہو کے ان کے پاس آئے، فقالو، تو انہوں نے کہا، سلاما، سلامتی ہو آپ پر. قالا، فرمایا انہوں نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، انا منکم، ہم تو تم سے، وجلون، کچھ اندیشہ ناک ہے، ہمیں تو کچھ ڈر سا آ رہا ہے. قالو، انہوں نے کہا، لا توجل، آپ ہرگز اندیشہ نہ کریں، انا، بے شک ہم، نبشرک کا، خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو، بغلام علیم، ایک ایسے لڑکے کی کہ جو علم والا ہوگا. قالا، انہوں نے کہا کہ ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دی، تم نے خوشخبری دیتے ہو، اعلیٰ، اس کے باوجود کہ ام مسنی الکبر، کہ مجھے بڑھاپا چھو گیا، بڑھاپا پہنچ گیا. فبما تبشرون، تو یہ کس بنیاد پر تم خوشخبری سنا رہے ہو، خوشخبری دے رہے ہو. قالو، انہوں نے کہا، بشرناک بالحق، ہم آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں ایک حقیقت کی، امر واقعی. فلا تکم من القانتین، تو آپ مایوس لوگوں میں سے نہ ہوں. قالا، انہوں نے جواب دیا، فرمایا، ومن یقنط، اور کون مایوس ہو سکتا ہے، میں رحمت ربی ہی، اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، سوائے گمراہوں کے. قالا، پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے، فما خطبکم، تو تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا مشن ہے، ایھا المرسلون، اے بھیجے گئے فرشتوں. قالو، انہوں نے کہا، انا ارسلنا، ہم تو بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف، اللہ، سوائے آل لوط، لوط کے خاندان کے. انا، بے شک ہم، لمنجوہم، نجات دینے والے ہیں ان کو، اجمعین، سب کے سب کو، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، قدرنا، ہم نے طے کیا ہے، انہا، کہ بے شک وہ، لمن الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اب میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. تھینک یو ویری مچ سر. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے، ہمارا پہلا کوشچن ہے عائشہ ظہیر صاحبہ کا. پلیز آپ اپنا کوشچن کر لیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرے ویسے تو 3-4 کوشچن ہیں، لیکن میں ایک پوچھ لیتی ہوں ابھی کہ جو ابھی آپ نے بتایا تھا نا سر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرمایا کہ سب سجدہ کریں، تو آپ نے بولا تھا کہ فرشتوں سب کا امتحان تھا نا ایک طرح سے، تو فرشتوں کا تو نہیں ہو سکتا نا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا جنوں اور انسانوں کی طرح سے. تو اس ٹائم پہ تھا، اس ٹائم پہ ان کو اختیار تھا، یا یہ کیسے ہم اس کو کریں گے، ریلیٹ کریں گے؟ تھینک یو. یہ ہمارے ہاں کچھ باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، اور یہ شاید اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے تو یہ خطرناک بات کہ ہم مشہور باتوں کو دینی باتیں سمجھتے ہیں. قرآن مجید کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا کہ جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے انسان کو بنانے کا فیصلہ سنایا
تو فرشتوں نے باقاعدہ اس پر اعتراض کیا. تو اگر اختیار نہ ہوتا تو اعتراض کیسے کرتے؟ انہوں نے کہا کہ کیا تو ان کو بنانے چلا ہے کہ جو زمین میں فساد مچائیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ. تو یہ کون لوگ کہہ سکتے ہیں جو بے اختیار ہوں؟ نہیں، ان کو پورا اختیار ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ ان کی جو حیثیت پوزیشن ہے خدا تعالیٰ کی حضوری میں، اس کی وجہ سے وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال نہیں کرتے. یہ ایسے ہی ایک ادنا مثال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ایسے ہی ہے جیسے کہ یہاں دبئی میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کے مقابلے میں ٹریفک لاز کی وائلیشن نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کوئی وائلیشن کریں گے تو آپ کو ایسا تگڑا آپ کی پینلٹی لگے گی کہ آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. چنانچہ جب آپ ایک پیڈسٹرین ہوتے ہیں، واک کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ایسی شان کے ساتھ واک کرتے ہیں کہ کوئی تیز گاڑی بھی آپ کے آگے آ کے ایسے کھڑی ہوگی کہ جیسے آپ یہاں کے بادشاہ ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں کے ڈرائیونگ والوں کا امتحان نہیں ہو رہا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اب وہ اس کی وائلیشن نہیں کرتے. تو فرشتوں کا امتحان ہو رہا ہے، وہ بھی اللہ کی سوچنے سمجھنے فیصلہ کرنے والی مخلوق ہے. صرف اتنا ہے کہ ان کے ہاں جو صورتحال ہے اس میں وائلیشن نہیں ہوتی. جی Thank you, sir. Dr. Iram she raised her hand to possibly ask a question. So if you want, آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نے یہ ابھی کہا تھا کہ ابلیس انسان کو گمراہ کرتا ہے اینڈ میں، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی کہ جی، اور اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے آخرت تک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو کیا انسان ایک جو ہے وہ خود جج نہیں کر سکتا واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ؟ اور کیا ہم یہی ازیوم کریں گے کہ ہمیں ابلیس ہی غلط راستے پہ لاتا ہے؟ دیکھیں، اگر ایسا ہوتا کہ انسان کو ابلیس گمراہ کرتا اور انسان گمراہی پر مجبور ہو جاتا تو پھر انسان کو سزا نہیں ملتی. اصل بات کیا ہے کہ انسان گمراہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ابلیس کو وسوسہ اندازی کا موقع دیتا ہے اور پھر اس وسوسہ اندازی سے متاثر ہوتا ہے. لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس کا کردار انسان کے اس امتحان میں ایک کرٹیکل ایک کردار ہے. یعنی بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے امتحان کا پورا ایک نقشہ بنایا، اس میں ابلیس اگر نہ ہو تو یہ نقشہ پورا ہی نہیں ہوتا. چنانچہ جیسے کسی فلم کا ایک ولن ہوتا ہے، وہ بھی پیسے لیتا ہے، اس کو بھی شاباش دی جاتی ہے کہ تم نے بہت اچھی ایکٹنگ کی. تو اسی طرح سے ابلیس کا بھی ایک رول ہے. نہیں، یہ اصل میں غلط فہمی. اصل بات کیا ہے کہ اگر ابلیس یہ حماقت نہ کرتا جو اس نے کی ہے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اس کو مزے کرتا وہ. لیکن اس نے اپنے آپ کو اس حماقت میں مبتلا کر دیا، جس کے بعد وہ جو اللہ کے ہاں انسان کی آزمائش میں گمراہی کا امکان پہلے ہی سے ان بلٹ تھا. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو اختیار دینے کا فیصلہ کر چکا تھا تو اس اختیار میں یہ بات شامل تھی کہ اب وہ ایک ایسی دنیا میں جائے گا جس میں وہ غیب کے پردے میں رہتے ہوئے اپنے نفس یعنی نفس کے برے پہلو اور اپنے اندر کی جو نیکی ہے، ان دونوں میں جو اس کے اندر باطن میں مقابلہ ہوگا، وہ اس میں ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھے گا اور جو نتیجہ نکلے گا پھر وہ اس کو فیس کرے گا. ابلیس نے ایک قدم آگے بڑھ کر اپنے آپ کو آفر کیا کہ میں
نفس کی جو منفی پہلو ہے، نفس انسان کے اندر جو ہے نا باطن میں گمراہی پھیلانے والا نفس، نفس امارہ، یہ میں اس کو بھڑکاؤں گا. وہ نہ بھی ہوتا تو انسان کے نفس میں بھڑکانے کے لیے خود نفس کی اپنی طاقت بہت ہے، اور نہ ابلیس آتا تو انسانوں میں سے تو لوگ گمراہ کرنے والے ہوتے ہی ہیں، شاید پھر جنات عمومی طور پہ بھی گمراہ کرتے. تو آپ کے سوال کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ ابلیس وسوسہ اندازی کرتا ہے اسی وقت جبکہ جیسا کہ ان آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندے اس کو وسوسہ اندازی کرنے اور وسوسہ اندازی کو مؤثر طریقے سے کرنے کی اجازت دیتے ہیں. ورنہ اگر ہم اللہ کے پیغام کے ساتھ لگے رہیں، منسلک رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ وہ پھر شیطان کو ہمارے دل میں داخل نہیں ہونے دیتا. تھینک یو سر. نیکسٹ کوشچن ہے لائبہ جمشید صاحبہ کا. پلیز اپنا سوال کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اکثر علماء سے بھی اور جب قرآن پڑھتی ہوں تو اکثر لوگوں سے یہ سنتی ہوں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور وہ جو ہے نا انسان فرشتوں سے افضل ہے، اس لیے سجدہ کروایا گیا فرشتوں سے. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ انسانوں کی غلط فہمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان اشرف المخلوقات ہوتا تو پھر ابلیس کو یہ ورغلانے کے لیے نہ کہنا پڑتا آدم علیہ السلام کو. یہ بات سورہ اعراف میں بیان کی گئی ہے کہ تمہیں تو تمہارے رب نے اس لیے اس درخت کے قریب جانے سے روک دیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم ہمیشگی کی زندگی نہ پالو. تو ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں چاہیے تو یہ تھا پھر کہ آدم علیہ السلام کہتے کہ دفعہ دور، میں تو پہلے ہی فرشتوں سے بہتر ہوں، تو تم یہ مجھے کیا پٹی پڑھا رہے ہو. نہیں، انہوں نے اس کے اس ورغلانے سے معلوم ہوتا ہے کہ متاثر ہو گئے. قرآن مجید کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پیغمبروں کے استاد تھے، اور وہ آتے تھے اور وہ پیغمبروں کو وحی دیتے، وحی ان پر نازل کرتے اور ان کو اللہ کی طرف سے ہدایات دیتے. یہ اللہ کا سلسلہ ہے. تو یہ ہمارے ہاں اصل میں ایک ہوتا ہے ایروگنس، تکبر انفرادی، اور ایک تکبر ہوتا ہے اجتماعی. تو یہ کچھ انسانوں کا اجتماعی تکبر ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. نہیں، ہم اصل میں بہت سی مخلوقات سے بہتر ہیں. یہ بات قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے، سورہ بنی اسرائیل سے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سے تخلیقات پر فضیلت دی. یہ سورہ بنی اسرائیل کی سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 70 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو یعنی آدم کی اولاد کو ہم نے عزت بخشی. وَحَمَلْنَاهُمْ، اور ہم نے اس کو اٹھایا فی البر والبحر، خشکی اور سمندر میں. وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے اس کو رزق دیا من الطیبات، پاکیزہ کھانوں میں سے. وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے اس کو فضیلت دی عَلَى کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فضیلت. یہاں اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے تھا ساری مخلوقات پر، یہ نہیں کہا. یہ غلط فہمی، ایک غلط ترجمہ تو نہیں میں کہوں گا، لیکن بعض اوقات ترجمہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس سے غلط نتیجہ نکال لیا جاتا ہے. اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن سورہ 3 کی اس آیت میں جو بیان ہوا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. تو لوگوں نے اس سے یہ مطلب نکالا کہ انسان بس اللہ تعالیٰ کے بعد انسان ہی ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سو
میرا خیال ہے انسان کو بھی جیسے ابلیس کو کہا گیا تھا کہ بھائی صاحب آپ اتر کے صحیح جگہ پہ آ جائیں، اپنی صحیح جگہ کو پہچان لیں، اس طرح ہم انسانوں کو بھی اپنی جگہ پہچان لینی چاہیے. لیکن بہت شرف دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو بڑی مہربانی. رائٹ سر. نیکسٹ کوشچن ہے سائمز آئی فون کے نام سے ہے. آپ اپنا سوال کر لیں پلیز. جی السلام علیکم سر. سر مجھے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ آج کل دیر از اے ویڈیو آن دا سوشل میڈیا جس میں کہ وی آر سینگ کہ دا سعودی منسٹری فار ٹورزم دے آر پروموٹنگ آل دوز ایریاز جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، جو عذاب والی جگہ تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یو شوڈ لیو دوز ایریاز ایز کوئکلی ایز پاسبل. تو سر آپ کین یو گیو یور پوائنٹ آف ویو کہ آر دے right in developing those areas for tourism purpose? یہ دوسرا سوال اب میرے پاس آیا ہے ایسا کہ جس میں ایک دین کی بات بتائی گئی ہے، لیکن یہ قرآن سے نہیں ہے بلکہ شاید تیسرا چوتھا ہے. یہ ایک بڑی مشکل ہے کہ لوگ ظاہر ہے آپ لوگوں کا کیا قصور ہے، آپ لوگ وہی بات کرتے ہیں جو آپ نے سنی ہوئی ہوتی ہے. قرآن مجید نے تو اس بات پر ابھارا ہے، قل سیروا فی الارض، ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو، فانظروا، پھر دیکھو، کیفا کان عاقبۃ الذین، کہ کیسا رہا انجام ان لوگوں کا، یکذبون، جنہوں نے جھٹلایا. تو اللہ تعالیٰ تو خود دعوت دے رہے ہیں کہ لوگ ان مقامات کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں. میں سعودی گورنمنٹ کے فیصلے کی تائید نہیں کر رہا، مگر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہاں جا کے کچھ کیا، یعنی رویہ اختیار کیا، تو ہمیں قرآن کی آیت کی روشنی، بلکہ کئی آیات یہ کہتی ہیں، دیکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ اگر وہ اتنی بری اور منحوس جگہیں ہیں تو پھر یہ کیوں انکریج کرتا؟ لوگوں نے تو اس آیت کا غلط ترجمہ کیا ہے، یعنی ترجمہ ٹھیک کیا ہے، مطلب اگین غلط لیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیر کرو زمین میں، جاؤ ہانگ کانگ جاؤ، کہیں اٹلی جاؤ، پیرس جاؤ، امریکہ جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے جانا ہے جائیں آپ، اللہ تعالیٰ روک نہیں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ دینی مذہبی ضرورت کو کے تحت یہ کہہ رہا ہے ان جگہوں کو دیکھو جا کے کہ جہاں اللہ نے ان قوموں کو تباہ کیا ہے، کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور عبرت حاصل کرو. سو میرا خیال ہے کہ درمیان کی بات یہ ہے کہ آپ ان جگہوں کو جا کے دیکھیں، لیکن وہاں پکنک نہ منائیں، وہاں خوش نہ ہوں، بلکہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جائیں اور اللہ سے ڈریں، اللہ سے معافی مانگیں اور جلدی سے گزر جائیں. گزر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے لازماً کہ پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھیں، نہیں، دیکھیں اور سوچیں کہ کتنی بری جگہ ہے، کتنا برا انجام ہوا. تھینک یو جی سر. نیکسٹ کوشچن ہے زہرا صاحبہ کا. پلیز اپنا سوال کر لیں. جی اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے اور اپنا سوال کر لیں زہرا. I don't think she's there, sir. So we don't have any further questions. میں نہیں بول رہا تھا کہ تین چار questions تھی. جی وہ عائشہ ظہیر has left the conversation. اچھا اوکے جی مائک انمیوٹ کر. سر وہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو پیچھے رہنے والوں میں ٹھہرا دیا، تو یہاں سے لگتا ہے کہ جیسے وہ ان کا قصور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو پیچھے رہنے والوں میں کر دیا. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ ذرا وضاحت کر دیں. اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس کا انداز یہی اختیار کرتے ہیں کہ اللہ ہے کہ جو گمراہ کرتا ہے. قرآن میں کئی جگہ آیا ہے یضل بہ من یشاء و یہدی من یشاء، وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. انک لا تہدی من احببت، ہے پیغمبر آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے.
یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتا ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ اللہ کے ہاں ایک قانون ہے، ایک اصول ہے، آپ کہیے ایک پالیسی ہے، جس پالیسی کے مطابق اللہ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ جو گمراہی کو پسند کرتے ہیں، یعنی ان کے گمراہ ہونے کا ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور وہ ان قوانین اصولوں کے مطابق بالکل فیئر طریقے سے امپلیمنٹ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کیے. تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرتا ہے کہ میں ان کو گمراہ کرتا ہوں. کیوں؟ تاکہ یہ بتایا جائے کہ یہ اللہ کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، نہ کوئی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو گمراہ کر سکتا ہے سوائے اللہ کے جو ایسا کرتا ہے میرٹ کی بنیاد پر. تو لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو طے کر لیا اس لیے کہ وہ اس کو ڈیزرو کرتی تھی. نیکسٹ کوشچن ہے شبنم صاحبہ کا. پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے اور اپنا کوشچن کر لیں. جی سر، مجھے پوچھنا تھا کہ ابھی یہ کوشچن ہوا سر، یہ ہمیں کچھ آئیڈیا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات کا کنسیپٹ آیا کہاں سے اور کیسے یہ ورڈ ان یوز آیا اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی؟ تھینک یو سر. بس ایسی ہوئی کہ ایک جانب لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی آیت کو لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا اور اس بات کا غلبہ ہو گیا، اور پھر ایسی کمزور احادیث مشہور ہو گئیں جیسے کہ مثال کے طور پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو جب انسان کسی بھی معاملے میں جذباتی ہو جاتا ہے اور عقل اور اللہ کے کلام کی بجائے جذبات کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کو بالکل واضح آیات بھی سمجھنے کی توفیق نہیں ملتی. یہ بہت ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں. جب پڑھیں اس کو پڑھتے ہوئے اپنی پہلے سے طے شدہ خیالات کو ایک طرف رکھیں اور قرآن کی روشنی میں ان کو پرکھیں، ان کو کمپیئر کریں. تو آپ کو ہر قرآن کی تلاوت میں محسوس ہوگا کہ او گڈنس بھی، یہ تو میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا، یہ تو کچھ اور بات نکلی. تو بس انفارچونیٹلی یہ ہمارے یہاں بہت ہوا ہے. میں تو یہ تقریباً ہر اپنی پریزنٹیشن میں رونا روتا ہوں کہ مسلمانوں نے جب سے یہ طے کیا کہ دین تو اصل میں حدیث میں بیان ہوا ہے، انہوں نے قرآن مجید پر غور کرنا ہی چھوڑ دیا. تو یہ تو ایک بڑا زوردار نظریہ تھا جس میں انسان کو اتنا غیر معمولی شرف ملا، تو اس کو چھوڑنے کے لیے انسان کیسے تیار ہو سکتا ہے اور ان آیات پر کیسے غور کر سکتا ہے کہ جن آیات میں اس نظریے کے غلط ہونے کا ایک بڑا واضح بیان. باقی یہ مجھ سے نہ پوچھے کہ کون سی تاریخ میں کس علاقے میں کس صاحب نے شروع کیا، یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اچھا، یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے کہ پہلی مرتبہ کسی نے غلط کام کیا، وہ کون تھا کوئی پتہ نہیں لگتا. ایک مرتبہ ایک بندہ کام شروع کر دے، باقی وہ بھیڑ چال ہوتی ہے. پھر یہ بات بالکل بے معنی ہو جاتی ہے کہ کس نے یہ پہلی مرتبہ کی، سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں. جی اسلام سر، بیکاز دیر از نو ادر کوشچن بائی دی آڈینس، آپ سے میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہا تھا اگر آپ اجازت دیں. آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. جی جناب. سر کوشچن یہ ہے کہ بیکاز ہماری کانشیسنیس اور ہم اویئر ہوئے ہیں اس ایگزسٹنس میں اور اٹرنلی ہم انشاءاللہ پھر وی ول بی ایگزسٹنگ. اب ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ جنت کی طرف ہم سارے چلے جائیں اور اللہ پاک ہمیں اس اٹرنل ایگزسٹنس میں زندہ رکھے بجائے اس کے کہ دوزخ کی خدا نخواستہ. بٹ اکارڈنگ ٹو دی قرآن ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وعدے اہل الست سے we were existing pre this existence as well. So which means کہ there are so many questions that arise کہ were we always existing before، اور کیونکہ اس سارے ٹائم کی میموری بھی نہیں ہے تو اس ساری چیز کو کس طرح دیکھنا چاہیے اور how to move on from this.
دیکھیں یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دی کہ انسان خاص طور پر جنتی انسان ان کو اللہ نے اپنی مہربانی سے ایٹرنٹی دینے کا فیصلہ کیا. میں جنتی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہنمیوں کے بارے میں یہ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بھی بالکل طے شدہ بات ہے کہ انسان اس کو کیسے بیان کیا جائے. ایک تو ہے نا ابدی، ایک پیچھے سے ایور سنس، یعنی وہ موجود ہے جس کی کوئی ابتدائی زمانہ ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. آج ہی کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ، جنوں کو ہم سے پہلے اس نے پیدا کیا. تو ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ تو ہے سب مخلوقات کا ہے سوائے اللہ کے. وہ لفظ آتا ہے نا اللہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. تو یہ ازلیت اور ابدیت یہ تو اللہ ہی کی شان ہے. باقی سب کسی پوائنٹ ان ٹائم پر شروع ہوئے، پیدا ہوئے. عہد الست یقیناً ہمارے اس دنیا میں اس مادی شکل کے، مادی ڈھانچے کے، یونیفارم میں، قالب میں آنے سے پہلے معلوم ہوتا ہے کافی پہلے ہم کو یہ وجود دیا گیا تھا جو ہمارا اصل روحانی وجود تھا، لیکن وہ بھی بہرحال کسی موقع پر پیدا ہوا. Right, so thank you very much. I think with that we will conclude tonight's session. Inshallah, ایک اور ہاتھ آ گئی. جی لائبہ جمشید آپ پلیز اپنا کوشچن کر لیں. جی میں آپ سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا تو میں نے سوچا آپ کو لاسٹ کوسچن کر ہی لوں. یہ اکثر سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قومیں جن عذاب سے گزری ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، ان میں ایک ایک برائی تھی. کوئی شرک کرتا تھا، کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا، کوئی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ جس برائی میں تھی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ہمارے اس معاشرے میں تو ساری قوموں کی برائیاں ہم میں ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں تو دیکھ کے بہت پریشان ہوتی ہوں کہ پتہ نہیں ہم لوگوں کا انجام کیا ہوگا. دیکھیں اس میں بھی دو گزارشات ہیں، دو تو ابھی شروع ہوئی ہے، پتہ نہیں ذہن میں کچھ اور بھی آ جائیں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ قوم لوط میں صرف وہی برائی تھی اور قوم شعیب میں صرف وہی ناپ تول کی کمی بیشی کی برائی تھی. نمایاں برائیوں کو بیان کیا ہے، یہ قرآن کا انداز ہے. اور اس میں بھی جو ان پر عذاب آیا وہ بھی غلط فہمی ہے کہ ان برائیوں کی وجہ سے آیا. نہیں، اصل میں عذاب جب بھی آیا قوم پر وہ اللہ کے رسول کے انکار کی وجہ سے آیا. انکار کیوں ہوا؟ ان برائیوں کی وجہ سے. پوری بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کسی سچائی کو، پیغمبر کے ماننے والی جیسی بڑی سچائی کو ماننے کی توفیق دیتا ہے اگر انسان کا باطن پاک ہے. لیکن اگر وہ اپنے باطن کو گندا کر دے کسی ایک برائی یا برائیوں سے، تو اس کے بعد پھر وہ اللہ کے رسول کو نہیں پہچان سکتا اور وہ ان کا انکار کر دیتا ہے. ان پر یہ عذاب آیا. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اب براہ راست کوئی رسول نہیں آئیں گے، اس وجہ سے چاہے کتنی برائیاں کیوں نہ ہوں اس طرح سے پوری قوم پر عذاب نہیں آئے گا. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے، ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. تو اللہ کے عذاب کی پکڑ کی، یعنی عذاب اس کو نہ کہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کو اب اسی طرح کی ان کی پکڑ ہوگی کہ یہ تو نہیں ہے کہ آخری درجے کا عذاب آ جائے گا. بس اسی طرح سے ذلت اور رسوائی کا عذاب اگر وہ لفظ استعمال بھی کرنا ہے تو یہ آنا تھا اور یہ آیا ہوا ہے. اس میں آپ کو اس کا کیوں انتظار ہے کہ کوئی زلزلہ آئے یا طوفان آئے؟ یہ زلزلہ اور طوفان ہی تو ہے جو ہمارے یہاں دائیں بائیں ہیں، جس قدر ہماری پست حالی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے. Ameen, sir. Thank you very much. I think with that we'll end tonight's session. Inshallah, we'll meet everybody again next week. Thank you very much, sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam.